ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی، ہر ضرورت پوری ہو جائے گی۔ سورہ کوثر کو روزانہ بلا ناگہ 21 مرتبہ اس طریقے سے پڑھنا شروع کر دیں، رزق بے شمار ملے گا۔ آپ کی ہر دلی حاجت، دلی خواہش، آپ کی ضرورت، ہر مقصد میں کامیابی، آپ کا ہر کام ہوتا چلا جائے گا۔ سورہ کوثر کو 21 مرتبہ روزانہ اس طریقے سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تعداد درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ حاجات کو پورا کرنے کے لیے آپ کی کوئی دلی حاجت ہے، کوئی دلی خواہش ہے، کوئی دلی مراد ہے، ادھوری ہے، پوری نہیں ہو رہی۔ آپ کی کوئی ایسی ضرورت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، یا پھر رزق کا مسئلہ ہے، رزق میں اضافہ چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں، کاروبار میں اضافہ چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، تو آپ سورہ کوثر کو، قرآن کریم کی چھوٹی سی سورہ مبارکہ کو روزانہ بلا ناگہ اس طریقے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی چند دن کے اندر ہر حاجت، ہر ضرورت پوری ہوگی، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی، رزق بے شمار ملے گا، رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، رزق کے مسائل، کاروبار کے مسائل حل ہو جائیں گے، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ سورہ کوثر کا یہ مجرب وظیفہ، یہ مجرب عمل کر لیں۔ اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے، کس ٹائم پہ کرنا ہے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس چیز کو غور سے سنیں۔ آپ لوگ وظیفے کا ٹائم نہیں سنتے، وظیفے کا طریقہ نہیں سنتے، اور جو وظیفہ بتایا جاتا ہے اسی کے بارے میں سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ وظیفہ دوبارہ بتا دیں۔ وظیفہ بتا تو رہا ہوں، اس کو غور سے سنیں، سمجھیں، اور اس کے بعد یہ عمل، یہ وظیفہ کریں۔ اگر وظیفہ سمجھ نہ آئے، تعداد سمجھ نہ آیا، ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں، میں آسان الفاظ میں وظیفہ سمجھاتا ہوں۔ ہر قسم کی جائز حاجت کو پورا کرنے کے لیے، دلی خواہش اور دلی مراد کو پورا کرنے کے لیے آپ نے سورہ کوثر کو ہر فرض نماز کے بعد اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ 21 مرتبہ پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ۔ آپ نے سورہ کوثر کو جس ٹائم پڑھنا ہے تسلی کے ساتھ، رک رک کے حوصلے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 2 منٹ کے اندر اس کو پڑھ کے ایک سائڈ پہ نہیں کر دینا، تسلی کے ساتھ آپ بیٹھ کر پڑھیں گے، چند منٹ لگیں گے۔ 21 مرتبہ پڑھنا ہے ہر فرض نماز کے بعد۔ عشاء کے بعد بھی آپ اسی طریقے سے 21 مرتبہ ہی پڑھیں گے، لیکن 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل توبہ کے پڑھنے ہیں اور 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھنے ہیں۔ جس ٹائم آپ نے 2 رکعت نماز نفل توبہ پڑھنے ہیں، وہ عام طریقے سے ہی پڑھنے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس ٹائم آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھنے ہیں، آپ نے حاجت کے نفل کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں بھی 21 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے سلام پھیرنے کے بعد، اور ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ ان کلمات کی ایک تسبیح کریں گے عشاء کے بعد، یہ بھی چند منٹ لگتے ہیں، کوئی لمبا چوڑا ٹائم نہیں لگتا، کوئی گھنٹے نہیں لگتے۔ 21 مرتبہ سورہ کوثر ہر فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ فرض نماز پڑھنے کے بعد آپ باوضو ہیں، اگر آپ مسجد میں پڑھ رہے ہیں نماز اور اپنے کام کی طرف جا رہے ہیں تو چلتے پھرتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے بعد آپ بیٹھ کر اسی جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی کام میں مصروف ہونا ہے، آپ نے کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ تب بھی اسے کام کرتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد۔ عشاء کے بعد خصوصی ٹائم نکالیں گے اور جو نفل آپ کو بتائیں وہ نفل پڑھیں گے، اس کے بعد جو تسبیح بتائی ہے وہ تسبیح بھی پڑھیں گے۔ آپ اس عمل کو شروع کر دیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کا ہر جائز مقصد پورا ہو جائے گا، آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر ضرورت اللہ کی غیبی مدد سے پوری ہوتی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کریں، اپنے مقصد کا تصور رکھتے ہوئے، اپنی ضرورت کا تصور رکھتے ہوئے، اپنی حاجت کا تصور رکھتے ہوئے اس عمل کو شروع کر دیں،
اور 2-3 دن کے اندر اندر رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا. صرف ایک بار آزما لیں سورہ کوثر کے اس عمل کو, اس وظیفے کو. بہت مجرب عمل, بہت مجرب وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے. رزق میں بھی اضافہ ہوگا, جائز حاجات بھی پوری ہوتی چلی جائیں گی, آپ کو مقاصد میں بھی کامیابی ملے گی, آپ کی ضروریات بھی انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائیں گی. اگر آپ اپنے مسائل کے بارے میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, اور رابطہ کرنے کا ٹائم ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ رات 8 سے 10 بجے تک آپ لوگ میرے واٹس ایپ پر 0300735199 پر تفصیل سے وائس کر سکتے ہیں, میسج کر سکتے ہیں. بار بار کال میسج نہ کیا کریں, اپنا مسئلہ تفصیل سے وائس کر دیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ سننے کے بعد آپ کو جواب دیا جائے گا. یہ جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا سورہ کوثر کا, حاجات کے لیے, ضروریات کو پورا کرنے کے لیے, مقاصد میں کامیابی کے لیے, اس وظیفے کی بھی اجازت عام ہے, اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قرآنی عمل ہے, آپ کر سکتے ہیں اپنے حاجات اور ضروریات کے لیے, اپنے مقاصد میں کامیابی کے لیے, رزق میں اضافے کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں.